السلام علیکم ویورز، میرا نام عبید ہے اینڈ ویلکم ٹو مائی وکٹری اسپیکٹرم پوڈ کاسٹ. ہماری پوڈ کاسٹ ان بزنس لیڈرز، تھاٹ لیڈرز کے گرد روٹیٹ کرتی ہے جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان کا نام روشن کیا. آج ہمارے ساتھ بے انتہا اسپیشل گیسٹ موجود ہیں اور 2024 کی اٹس ون آف مائی بیسٹ پوڈ کاسٹ ہونے والی ہے. تو ان کا تھوڑا سا میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں. ہی ہیز 30 years experience in marketing, advertising, media research. He is also the member of Senate of Pakistan and he is the member of Standing Committee of Defense, Information, Political Affairs and Commerce. He is the Managing Director and President and Jung Media Group, where he oversees the commercial function of group print and TV portfolios. Prior to joining Jung, he worked for IAL Saatchi as Director Client Services, where he implemented Pakistan's first ever television measurement system in the year 1992. He's also the Secretary General of All Pakistan Newspaper Society. He's also served as a President of Marketing Association of Pakistan thrice. That is 3 times. He's also ranked among Pakistan top 100 business leaders of Pakistan. He's also the recipient of various top of the line awards, like he received Asian Brand Leadership Award in the year 2007, 50 Most Talented Chief Marketing Officer Award in the year 2013, a Special Merit Award in the year 2019 from Asian Federation of Advertising Association. In 2021, he received Lifetime Achievement Award from Pakistan Advertisers Society. In the year 2013, he received Sitara-e-Imtiaz from President of Pakistan. He's also the chairman of Pakistan-Italy Parliamentary Friendship. He holds a master's degree from Villanova University, United States. Please welcome the finest thought leader of marketing in Pakistan, Mr. Sarmad Ali. Assalamu alaikum sir. بہت شکریہ ذرا نوازی آپ کی، آپ نے انوائٹ کیا، آپ بلایا. کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت ہے؟ اللہ کا کرم ہے. سر آئی ایم ریئلی ہیپی اینڈ ریئلی ایکسائٹیڈ ٹو ہیو یو آن مائی پوڈ کاسٹ. ویری کائنڈ آف یو. سر ایز اے پولیٹیشین آپ نے ہر طرح کے دور دیکھے. بے نظیر کا دیکھا، نواز شریف کا دیکھا، خان صاحب کا دیکھا، ماشاء اللہ کے ادوار بھی دیکھے. پاکستان کے اندر ہم نیشنل ریکنسیلیشن کس طریقے سے کریں؟ ہاؤ وی یونائٹ پیپل آف پاکستان ان یور اوپینین؟ دیکھیے میرے خیال میں ہمیں جب ہم ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں یا جب ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ ہے ہوپ کی. اوکے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ڈسپینڈنسی. اوکے. اور ڈسپینڈنسی سے ہمیں ملک کو باہر نکالنا ہے. اوکے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رول ماڈل ہمارے سامنے ہونا چاہیے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا رول. اوکے. 1971 میں جب 20 دسمبر 1971 کو انہوں نے جب ایک ٹوٹے ہوئے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی، اوکے، تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ بھٹو صاحب ایک ایسے ملک میں آئے جہاں اکانومی شٹر ہو چکی تھی. ملک 2 حصے ہو چکا تھا. پاکستان کا ایک بڑا حصہ ہندوستان کے قبضے میں تھا. اوکے. اور 93,000 پاکستانی افواج اور سویلینس جو تھے وہ جنگی قیدی تھے ہندوستان. اوکے. ایک ڈسپینڈنسی تھی، چاروں طرف ایک نا امیدی پھیلی ہوئی تھی. تو وہ ایک شخص آیا، اس نے پوری قوم کو امید تھی اور اس نے نا امیدی سے پوری قوم کو باہر نکالا. اس کو brought the entire nation and the society out of that despondency and gave them hope. اوکے. اور انہوں نے ہوپ دی اور ریکنسیلیشن کی. اور میرے خیال میں ریکنسیلیشن کی سب سے جو بڑی مثال ہے وہ ہمارا 1973 کا آئین ہے. اوکے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل تھی، 2/3 اکثریت حاصل تھی قومی اسمبلی میں. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تو قومی اسمبلی سے اپنی مرضی کا آئین منظور کروا سکتی تھی. اوکے. لیکن بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں، میں اپنی مرضی کا آئین نہیں ملک کے اوپر تھوپنا چاہتا. میں کوئی ایوب خان یا غلام محمد نہیں ہوں کہ اپنی مرضی کا آئین ملک پر تھوپ دوں. انہوں نے سب کچھ ساتھ لے کے کنسنسس کریٹ کیا. اوکے. اور پارلیمنٹری فارم آف جو کنسنسس ہوا وہ یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک پارلیمانی آئین پر ہونا چاہیے، ایک اسلامی وفاقی آئین ہونا چاہیے، ایک ایجلیٹیرین آئین ہونا چاہیے. اوکے. اگر آپ دیکھیں ہمارے آئین میں ایسی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں کسی نے کبھی غور ہی نہیں کیا. فار انسٹنس ہمارا آئین جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے تعلیم
پاکستان کے تمام شہریوں کو. سر توجہ تو نہیں دی جا رہی اس پہ. ہمارا جو آئین ہے وہ صحت گارنٹی کرتا ہے پاکستان کے تمام شہریوں کو, اوکے روزگار گارنٹی کرتا ہے. اوکے مسئلہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب سے کے بعد جو حکومتیں آئیں ان کی پرائرٹیز بدل گئیں. ان کی پرائرٹیز پاکستان کو آگے کی جانب شاید لے کے جانا نہیں تھا. ان کی پرائرٹیز عجیب و غریب قسم کی پرائرٹیز تھیں. اوکے آپ دیکھیں اگر ہم تو اس زمانے میں اسکول کالج میں پڑھتے تھے, ہمیں تو کچھ یاد ہے, آپ شاید پتہ بھی نہیں ہوئے تھے. ایجوکیشن ریفارمز, میٹرک تک تعلیم مفت کر دی گئی تھی. اوکے آج تعلیم مفت نہیں ہے, آج کمرشلائز ہو چکی ہے. بالکل سر, بالکل. صحت مفت کر دی گئی تھی, آج بزنس ہے صحت. بالکل ٹھیک ہے. اور لینڈ ریفارمز کی گئی تھی. لینڈ ریفارمز کو ریورس کیا ضیاء الحق نے آ کے, اور اس نے ریورس کر کے کہا کہ جی یہ جو ہے یہ شریعت کے اسلام کے خلاف ہے کہ ہم لینڈ ریفارمز کریں یا کسی سے کچھ چیز یہ پراپرٹی رائٹس کے خلاف ہے. اوکے ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہم چلے گئے. جتنی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس زمانے میں ہوئی, میں پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اسٹیل مل آپ کو ذوالفقار علی بھٹو نے دی, پورٹ قاسم آپ کو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. آپ کو جو آپ کو آج جب اسلام آباد ہم جاتے ہیں تو ہمیں بہت بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آتی ہیں, لیکن اب ہم بھول جاتے ہیں کہ ایوان صدر کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی, پارلیمنٹ ہاؤس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی, سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی. یہ ملک کی جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ مرہون ملت ہے ایک شخص کے جس کا نام شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا. ایکسلنٹ. اور آج جو آپ کی ڈیفنس ہے, جو آپ کے ملک کا دفاع ہے, وہ بھی اس شخص سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ نہ وہ پاکستان میں نیوکلیئر انرجی کو نیوکلیئر کیپیسٹی کو لے کے آتا, نہ پاکستان نیوکلیئر پاور بنتا. ون سنگل مین از ریسپانسبل فار دی جو آج ہمارا ایک نا تسخیر ہونے والا ایک جو ہمارا دفاع ہے, وہ اس شخص کی مرہون منت ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ شخص جو ہے وہ ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے. جس طریقے سے اس نے سب کو ساتھ جوڑا, صحیح ہے, جس طریقے سے اس نے 1973 کے آئین کو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اور دیکھیں 1973 میں جو سیاسی جماعتیں تھیں نا, جو الیکٹ ہو کے 1970 کے الیکشنز کے بعد آئی تھیں, وہ بیسکلی کوئی آج کل کی طرح کی سیاسی جماعتیں نہیں تھیں, وہ نظریاتی سیاسی جماعتیں تھیں. ان میں ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز تھی, جماعت اسلامی تھی, جمعیت علماء اسلام تھی, جمعیت علماء پاکستان تھی. جماعت اسلامی آف کورس میاں طفیل تھے, جمعیت علماء اسلام جو تھے مولانا مفتی محمود تھے, اور جمعیت علماء پاکستان مولانا شاہ احمد نورانی تھے. لبرل لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز تھیں. نیشنل عوامی پارٹی تھی, غالب الولی خان صاحب تھے, وہ بعد میں جو ANP ہے اس وقت وہ نیشنل عوامی پارٹی کہلاتی تھی. کونسل مسلم لیگ تھی, خالد القیوم خان. کنونشنل مسلم لیگ تھی, ممتاز دولدانہ, جو بعد میں پھر پاکستان بھٹو صاحب نے وہ پاکستان کے امبیسڈر بن کے برطانیہ, ہائی کمشنر بن کے برطانیہ چلے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی تھی. ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا لبرل, ریلیجس, کنزرویٹو ایسپریشنز کو, ویلیوز کو ایک ساتھ لے کے آنا مشکل کام تھا. پیپلز پارٹی نے الیکشن سوشلزم کے پلیٹ فارم پہ جیتا تھا. پیپلز پارٹی کے اندر لیفٹ ونگ کے بہت لوگ تھے, دوسرے رائٹ ونگ کے لوگ تھے, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا. پھر نیشنلسٹ تھے, مختلف نیشنلسٹ تھے, تمام صوبوں کی نیشنل ایسپریشنز کو ایک جگہ جمع کرنا, وہ بھی ایک. تو میرے خیال میں اس سے بڑی ریکنسیلیشن اس ملک کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئی. دوسری ریکنسیلیشن جو ہوئی 18ویں ترمیم کے زمانے میں صدر آصف علی زرداری صاحب کے زمانے میں ہمیں ہوتی نظر آتی ہے, جنہوں نے 18ویں ترمیم کے اوپر ایک کنسنسس کریٹ کیا پوری قوم کا, جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز تھیں. اس وقت جتنی پولیٹیکل پارٹیز قومی اسمبلی میں ریپرزینٹڈ تھیں, پرائمریلی پاکستان مسلم لیگ نواز, JUI, ANP اور بلوچستان نیشنل پارٹی, اور ان تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ایک کنسنس, پختونخوا ملی عوام نیشنل عوامی پارٹی, ان سب کا ایک کنسنسس کریٹ کیا 18ویں ترمیم کی
صورت میں. تو ریکنسیلیشن جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن ریکنسیلیشن کے لیے اس وقت جیسے میں نے کہا ایک ڈسپونڈنسی ہے, اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم ریکنسیلیشن کریٹ کریں پورے ملک میں. اوکے. لیکن ریکنسیلیشن کے لیے اٹس اے ٹو وے ٹریفک, اٹ از ناٹ اے ون وے ٹریفک. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بلاول صاحب, چیئرمین بلاول نے بھٹو نے جس طریقے سے مختلف اوقات پہ کہا ہے کہ ہمیں بیٹھ کے بات کرنی ہے, پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کرنی ہے, پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کے مستقبل کے بارے میں بات کرنی ہے. ہم آئیں, بیٹھیں, ملیں, بات کریں. تمام پارٹیز راضی ہو جاتی ہیں بات کرنے کے لیے, ایک سیاسی جماعت نہیں راضی ہوتی, اس کی اپنی وجوہات ہیں, میں نہ مانوں دل کا جان کرتے ہیں, وہ تو نہیں ہوتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کو بھی پلیٹ فارم پہ اکٹھے آنا پڑے گا. اگر پاکستان کو کہیں جانا ہے تو سب کو اکٹھے مل کے پاکستان کے مستقبل میں سوچنا پڑے گا. کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں, ہم پاکستان کی بدولت ہیں. اگر پاکستان نہیں, میرے خیال میں آپ یاد کریے جب 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا, جی, جو پرٹیکولرلی جو سندھ پورے ملک میں اور جو سندھ میں حالات تھے, اور اس وقت زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب نے جو اس وقت پاکستان کھپے کی بات کی, انہوں نے اس ایک جملہ کو لا کے پورے ملک کو یونائٹ کر دیا, یکجا کر دیا. دس از واٹ یو, دیٹ از دی اسپرٹ دیٹ یو نیڈ ٹوڈے. انفارچونیٹلی ہمارے پولیٹیکل فورسز میں شاید وہ اسپرٹ اب مسنگ ہو گئی ہے, نظر نہیں آتی. بہت ضروری ہے کہ ہم اس اسپرٹ کو دیکھ کے پاکستان میں ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن کریٹ کریں. ہم کوشش کریں, بلکہ میرے خیال میں اگر آپ یاد کریں تو کچھ عرصہ پہلے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے, اس میں اوبویسلی پولیٹیکل پارٹیز از دی بگیسٹ اسٹیک ہولڈر ان دس کنٹری. اس کے بعد جوڈیشری ہے اسٹیک ہولڈر, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ایک اسٹیک ہولڈر ہے, اس کے بعد میڈیا ایک اسٹیک ہولڈر ہے, اس کے بعد بزنس کمیونٹی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا ایک جگہ لا کے بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. ہم پاکستان کو کس موڑ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. کیا ہم پاکستان کو تنزلی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں یا ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. دس از the most important question that we need to answer today. اگر ہم نے یہ اس سوال کا جواب دے دیا تو تمام چیزیں دوبارہ سب کا قبلہ درست ہو جائے گا. قبلہ درست ہو جائے گا. سر, کراچی جو ہے وہ پاکستان کی اکنامک بیک بون ہے, ہیڈ آف دا فیملی. ایز اے سینیٹر آپ کراچی کی سیکیورٹی سچویشن اور کراچی میں انویسٹر کی کانفیڈنس کی بحالی کے لیے کیا اسٹیپس لے رہے ہیں؟ دیکھیے, اس سلسلے میں چند ایک چیزیں ہائی لائٹ کروں گا. اگر آپ دیکھیں حکومت سندھ نے ان کا بہت بڑا فوکس جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر ہے. مختلف جو پروجیکٹس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آ رہے ہیں ان کے اوپر آپ کراچی کی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کو نظر آتا ہے, اور بزنس کمیونٹی کا جو ایک کانفیڈنس ہے وہ میرا خیال میں دوبارہ ریسٹور ہونا شروع ہو جائے گا اگر ان کو پراپرلی ہم امپلیمنٹ کر سکیں. سر, کتنا ٹائم لگے گا اس ریسٹوریشن کے فیز میں؟ دیکھیں, میرے خیال میں حکومت سندھ کے پاس تقریباً 4.5 سال ہیں, اور میرے خیال میں 4.5 سالوں میں جو بھی کمٹمنٹس کی گئی ہیں اور جو بھی پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جانے چاہیے. اینڈ چیف منسٹر از ڈٹرمنڈ کہ وہ جو پروجیکٹس ہیں انفراسٹرکچر پروجیکٹس, اور وہ پروجیکٹس جو سیکورٹی کے لیے, اگر آپ دیکھیں جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس میں دیکھیں دی کائنڈ آف انویسٹمنٹ دیٹ از گون انٹو دیٹ. آپ دیکھیں, لوگوں کو نہیں پتہ پولیس کی جو کراچی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور جو ایکچوئل فورس ہے اس کے اندر کتنا فرق ہے. ہم مختلف اوقات پہ بات کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں بیسکلی دیکھنا یہ چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید اگر سندھ پولیس نہ ہو, کراچی پولیس نہ ہو تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں. سندھ پولیس اور کراچی پولیس از ڈیٹرنٹ, اور بہت ساری چیزیں تو ایسی جو انٹیلیجنس کی آپ کو نظر آتی ہیں, تو بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو نظر آتی ہیں جو ایکچولی سندھ پولیس نے الرٹ کی
اور اس کو ان کو روکا. سو بیسکلی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہمیں جہاں ہم بات کرتے ہیں اپنے پرسپیکٹو سے, ہمیں دوسرا پرسپیکٹو بھی دیکھنا چاہیے جو پولیس کا پرسپیکٹو ہے. وہ کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں آپ کو نظر آتا ہے, وہ اپنی جان پہ کھیل کے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. ہاؤ ڈو وی compensate them for that? Okay. We don't. میرے خیال میں I think the kind of ایک ماڈرن پولیس فورس بنانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. بالکل صحیح. We have the kind of funds to do that. That's a different question. Okay. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سندھ پولیس ایک ماڈرن پولیس فورس بن سکے اور ماڈرن پولیس فورس کے طور پہ وہ اپنے فرائض انجام دے سکے. باقی جیسے میں نے کہا کہ آئی تھنک دی بیسک فوکس آف دی سندھ گورنمنٹ از آن پروجیکٹس جو اس وقت سائبر نائف پروجیکٹ ہے جنرل ہاسپٹل میں. وہ دنیا میں واحد ادارہ ہے جہاں پہ کینسر کا سائبر نائف کے ذریعے مفت علاج ہوتا ہے. یہ 50 لاکھ 1 کروڑ روپے کا علاج ہے جو غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میرا ڈرائیور کو ہارٹ اٹیک ہوا, میسو ہارٹ اٹیک ہوا, اور اس کی فیملی اس کو فوری طور پہ لے گئے NICVD میں. NICVD میں جب اس کو لے کے گئے تو فرام ہز انٹری ٹو NICVD ٹل ہی واز ریلیزڈ 3 years 4 days or 5 days لیٹر اس کا تمام خرچہ, اس کے 2 اسٹنٹ ڈلے, دونوں اسٹنٹ, اور اس کی مہینے کی دوائیاں, اور ہر دفعہ اس کی دوائیاں جو ہیں فری مل رہی ہیں وہاں سے NICVD سے. اس کے 2 اسٹنٹ ڈلے, فری ڈلے. اور نارملی اسٹنٹ ڈلوانے جائیں آپ کو پتہ ہے 7, 8, 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے, غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کی ہر مہینے کی دوائیاں NICVD سے وہ جاتا ہے, اپنی پرچی ہے اس کے پاس, وہ جاتا ہے اپنی دوائیاں لے کے آ جاتا. ہاں لوگوں کو شکایت ہے کہ جی وہاں پہ ٹائم نہیں ملتا وغیرہ, وہ ٹائم اس کو دیتے ہیں جس کو فوری ضرورت ہے. بالکل صحیح. نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ایمرجنسی کریٹیکل پیشنٹ ہے. آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک ہمارے صوبائی وزیر ہیں, ٹھیک ہے, وہ حیدرآباد میں تھے, ان کو میسو ہارٹ اٹیک ہوا, اور جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ وہاں سے جو وہاں پہ NICVD کا ایک سیٹلائٹ ادارہ تھا ادھر وہ گئے. پروونشل منسٹر, ویری امپورٹنٹ پروونشل منسٹر, وہ وہاں گئے, ڈاکٹر نے ان کو بٹھا دیا اور اس نے کہا مجھے درد ہو رہی ہے, مجھے ہارٹ اٹیک. انہوں نے کہا یہ گولی آپ کھا لیں, یہ رکھ لیں اپنے اس کے نیچے, زبان کے نیچے, اور ویٹ کریں. آپ سے پہلے 2 پیشنٹس ہیں, ہم ان کو آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, آپ کو یہ ہم گولی دے رہے ہیں, یہ انجیکشن آپ کو لگا رہے ہیں, آپ کو اسٹنٹ ڈلیں گے, لیکن آپ سے پہلے 2 پیشنٹس جو کریٹیکل ہوں گے, جو جب ہم ان سے فارغ ہو گئے تو آپ کی باری آئے گی. سو یو ہیو ٹو ویٹ دیئر فار 1 hour. ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے بیسک وہ کر دیا, اس کو انجیکشن دے دیا, اس کی پین ختم ہو گئی اور وہ فرسٹ ایڈ کر دی. بٹ ہی ہیڈ ٹو ویٹ فار 1.5 hour بفور ہز ٹرن کیم فار اسٹنٹ. دس از دی کائنڈ آف ٹریٹمنٹ ہیلتھ سروسز دیٹ از سندھ گورنمنٹ پرووائڈز. یہ نہیں کہ جی میں وزیر ہوں یا میں سینیٹر ہوں یا میں کیا ہوں, مجھے انٹرٹین کرو, نہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کی خواہش بھی ہوتی کہ بھائی مجھے پہلے کرو تو وہ ٹول پا دی ڈاکٹر کی, جی سر بہت عزت سے کہ سر آپ کو ہم نے فرسٹ ایڈ دے دی, آپ تشریف رکھ لیے, آپ یہاں لیٹیں, آپ کی جیسی باری آئے گی ہم آپ کو, آپ سے پہلے 2 پیشنٹس ہیں بھی ہم ان کو دیکھ لیں, اس کے بعد ہم آپ کو اسٹنٹ, اس کے بعد ان کو 2 اسٹنٹ ڈلے, یہ ماشاء اللہ آل رائٹ. اس کے بعد ٹھیک, بٹ دس از واٹ سندھ گورنمنٹ اسٹینڈس فار. اوکے, سندھ گورنمنٹ, ہمارے مسئلے ہیں, ہم آتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم سندھ کو دیکھتے ہیں کراچی کی اینک پہن کے, اور جب کراچی کی اینک پہنتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس یا جو KMC ہے یا جو سٹی گورنمنٹ ہے اس کے پاس کتنا کنٹرول ہے کراچی کے اوپر. اوکے, ڈو وی ریئلائز دیٹ جغرافیکل جو ہے آئی تھنک 35 یا 36% یا 40% کے قریب جو کراچی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے, اور اس کے اوپر جورسڈکشن ہے سندھ گورنمنٹ کی یا KMC کی. اوکے, باقی 65-60% ان کے پاس نہیں ہے. دیر آر 6 or 7, there's I think 7 cantonment boards. There is KPT, there is civil aviation, there is railway. They all have their own jurisdictions in their own areas. اور جو اوور لیپ کرتے ہیں. کلاسک ایگزامپل ہے, آپ شروع کریں کمالی سے اور آپ چلے جائیں لانڈی تک.
شارع فیصل KPT سے شروع ہوتی ہے, صدر کینٹ میں داخل ہوتی ہے, کلفٹن کینٹ میں جاتی ہے, اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سندھ گورنمنٹ کے پاس آتی ہے, فیصل کینٹ میں جاتی ہے, پھر سندھ گورنمنٹ کے پاس آتی ہے, پھر آگے سول ایویشن کے پاس چلی جاتی ہے, پھر پورٹ قاسم کے پاس چلی جاتی ہے. So you see, there is a need, maybe there is a need for some sort of a unit, some sort of, I would not say unitary, وہ کہ ایک کوئی کوآرڈینیشن کمیٹی بن جائے تمام سوک باڈیز کی جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن جو کام کریں شاید ان کوآرڈینیشن ود سٹی گورنمنٹ. اوکے, تو اس سے شاید کچھ فرق پڑے. however having said that, میرے خیال میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہیلتھ کے اندر جو سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے وہ میرا خیال میں پورے ملک میں کسی اور صوبے میں آپ کو نظر نہیں آتا. ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن کے اوپر جو کام سندھ میں کیا گیا ہے, جتنی یونیورسٹیز سندھ کے اندر کھلی ہیں پچھلے 10 سال میں, وہ پورے ملک میں پورے ملک میں سرکاری یونیورسٹیز جتنی سندھ میں کھلی ہیں وہ پورے پاکستان میں یونیورسٹیز کی تعداد سے زیادہ ہے جو باقی ملک میں کھلی ہیں ان سے زیادہ ہے جو سندھ میں پچھلے 10 سال میں کھلیں گے. پرابلم یہ ہے کہ شاید ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا نہیں جانتے. سر ایز اے مارکیٹنگ تھاٹ لیڈر کس طرح برانڈ کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ شاید ہم اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا نہیں جانتے, اور شاید ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے عوام کے لیے کام کیا ہے, عوام کو پتا ہے کہ ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمیں باقی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. شاید یہ ہماری فالٹ ہے, کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ آپ کو خوش کرنا ہے یا مجھ کو خوش کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ یار جو غریب آدمی, جو پاکستان کا کامن مزدور ہے, یا جو ہاری ہے, یا جو کسان ہے, اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ریپرزینٹس دی ڈاؤن ٹراڈن پاپولیشن آف پاکستان. واٹ ہیز پیپلز پارٹی ڈن فار دوز ڈاؤن ٹراڈن پیپل؟ ٹھیک ہے, لاز بنائے ہیں. ہم بات ہمیں نظر نہیں آتا جو لیبر لاز ہیں اس کے اندر ڈومیسٹک لیبر, پہلی بار ڈومیسٹک لیبر فورس جو ہے اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے, اس کے رائٹس دیے گئے ہیں. ان کے رائٹس ہیں نا, ملازمین جب آپ کے گھر میں جاتے ہیں, آپ 8 سال 10 سال کے بچے کو 12 سال کے بچے کو گھر میں ملازمت شروع کرا دیتے ہیں, ان کے رائٹس کیا ہیں؟ کیا آپ رکھ سکتے ہیں ان کو؟ سندھ گورنمنٹ نے اس کو ریگولیٹ کیا پراپرلی. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ورک فورس ہراسمنٹ میں جو کام سندھ گورنمنٹ نے کیا کسی نے نہیں کیا. سو یہ وہ ایشوز ہیں جو شاید نظر نہیں آتے, کیونکہ لگتا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ نے بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنائی, بڑے بڑے پل نہیں بنائے, انہوں نے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کامن آدمی کے پرابلمس کے بارے میں زیادہ حل چاہتی ہے بجائے اس کے انفراسٹرکچر پر کام کرے, پروجیکٹس بڑے بڑے بنا کے اپنی وہاں پہ تختیاں لگا دے. اوکے سر, برین ڈرین بے انتہا ہو رہا ہے, یوتھ کے جو ہے یہاں پر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. ایز اے سینیٹر کون کون سے جاب کے پلیٹ فارمز آپ کریٹ کر رہے ہیں تاکہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکے؟ ایک تو میں ایز اے سینیٹر کر نہیں سکتا, لیکن کیا اقدامات کیا کر رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ برین ڈرین میرے خیال میں ایک پرسیپشن ہے. اس وقت جتنے لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, اگر ہم پاپولیشن کی پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو اتنے ہی لوگ ہیں جو پچھلے 5 سال پہلے گئے تھے یا 10 سال پہلے جاتے تھے. لیکن سر مایوسی کی فضا تو ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ مایوسی کی فضا ایک ہمارے یہاں کریٹ کر دی گئی ہے, انٹینشنلی کریٹ کی گئی ہے, اور اس کے اندر اور یہ بھی ایک پرسیپشن جان بوجھ کے کریٹ کیا ہے کہ پاکستان لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا برین ڈرین. لوگ پاکستان میں, ہاں وسائل ہیں لوگوں کے پاس جو ان کو چاہیے, جو ان کو اپرچونیٹیز چاہیے شاید لمیٹیڈ ہیں, وہ ہے نہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پاکستان میں سب کو ملازمتیں دے دی جائیں, کیونکہ گورنمنٹ ڈز ناٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف ریسورسز. پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ ریسورسز نہیں ہے کہ سب کو ملازمت دے دی جائے. لیکن گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کے ساتھ, اگین پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ آ جاتی ہے, یہاں پہ بھی اپرچونیٹیز کریٹ کرے, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرے, جہاں پہ ہر قسم کے جو اسکلڈ اور انسکلڈ لوگ ہیں ان کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کی جا سکے. اس کے اندر ووکیشنل ٹریننگ ایک چیز ہے جو کی جا سکتی ہے. اس کے اندر
ابھی میں آج صبح دیکھ رہا تھا ایک ہمارے جو سندھ کے وزیر ثقافت ہیں ذوالفقار علی شاہ صاحب، انہوں نے ایک اپنا ٹویٹ لگایا ہوا تھا کہ انہوں نے ابھی کرافٹ فیسٹیول کیا، تو جو سندھ کے اندر لوگ مختلف دستکاری بنا رہے ہیں، رلی ہے، رلی، ٹھیک ہے. آج میں ان کا وہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کتنی مختلف قسم کی ریلیز ہیں وہ دکھائی، اور کس طریقے سے سندھ گورنمنٹ ادھر جو وہ ورک فورس ہے، فیمیل ورک فورس، ان کو کس طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے ٹو کریٹ دس. اوکے، وہ بھی ایک قسم کی اپرچونیٹی کریٹ ہو رہی ہے، جاب اپرچونیٹی ایک قسم کی، وہ ایک قسم کی ایک چیز بنا رہے ہیں، اس کی کھپت ارینج کی جا رہی ہے. بالکل صحیح. اسی طریقے سے ہم دیکھیں اجرک ہے، ہم دیکھیں جو ٹوپی ہے اس کو کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، اور مختلف کرافٹس ہیں. میں اگزامپل دیتا ہوں یہ تھائی لینڈ کی، وہاں پہ ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے جو بیسکلی جو مختلف رورل تھائی لینڈ کے جو کرافٹس ہیں ان کو وہ لے کے مارکیٹ کرتے ہیں. اوکے. So maybe that is what the government is trying to do. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اپرچونیٹیز، لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ ہونی ہے. میرے لیے ایک، میں ایز اے کنزیومر جا رہا ہوں، مجھے ایک چیز اچھی لگ رہی ہے، میں نے لے لی، باہر سے لوگ آئیں گے، وہ دیکھیں گے، وہ لے لیں گے، اس قسم کی چیزیں. اس کے علاوہ جو میرے خیال میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کی جائے. آج صبح بلاول صاحب نے افتتاح کیا جو دیاری میں اسٹیڈیم ہے، فٹ بال اسٹیڈیم، ورلڈ کلاس اسٹیڈیم ہے. اگر جا کے کوئی دیکھے تو آپ کو نظر آئے گا، وہاں لڑکیوں کا فٹ بال میچز شروع کر رہے ہیں. انکریڈیبل. مطلب کوئی سوچ، نمبر ایک لیاری میں ورلڈ کلاس فٹ بال اسٹیڈیم، نمبر 1 سب سے بڑی بات، کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں. نمبر 2 لڑکیوں کا فٹ بال میچ کرانا ہے، بلوچ سوچ بھی نہیں سکتے. دیز آر دی اسمال لٹل، قطرہ قطرہ جو ہے نا وہ دریا بناتا ہے. تو دیز آر اسمال لٹل تھنگس جو کوشش کی جا رہی ہے کہ کر کے اصل چیز جو ہے وہ لوگوں کو اپلفٹ کرنا ہے، ڈسپونڈنسی سے اپلفٹ کرنا ہے اور غربت سے اپلفٹ کرنا ہے. اوکے. اور ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سکیں. اوکے سر، پاکستان کی سسٹینیبل اکنامک گروتھ کے لیے آپ کے خیال میں کون کون سے کروشل ریفارم ضروری ہیں؟ سب سے بڑی چیز، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سب لوگ بات کرتے ہیں، وہ بیسکلی یہ ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. 9% کے قریب ہیں. وہ قائم نہیں ہو سکتی جب تک آپ ٹیکس بیس براڈ نہیں کریں گے. آپ میرے اوپر آپ لگائی جا رہے ہیں ٹیکس، میں تنخواہ دار آدمی ہوں، میری گردن پتلی ہے، تو آپ لگائی جائیں میرے اوپر ٹیکس. لیکن جب بات آتی ہے بزنس والے کی یا بڑے لینڈ لارڈز کی، بزنس والے کی تو شاید وہ تو اپنا دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ریٹیلر کی، سب سے پہلے تو ریٹیلر کی بات کیجیے آپ. جب ریٹیلر کی بات آتی ہے، وہ there are 2 industries in this country, 2 biggest industries in this اور sectors. اب تو سر ایس آر بی نے سسٹمز لگا دی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 biggest sectors in this country جو ہے وہ لگتا ہے کہ ٹیکس سے بالا تر ہیں. ایک جو ہے وہ بیسکلی ریٹیل سیکٹر which is huge، اور دوسرا جو ہے دیٹ از ایگریکلچر. تو یہ 2 جو سیکٹرز ہیں بدقسمتی سے یہ بالا تر ہیں ٹیکسیشن سے. اس میں دونوں کی باتوں میں کچھ وزن بھی ہے، کچھ نہیں بھی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر کی تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس انڈائریکٹ ٹیکس بہت ہے، ابیانہ ہے، اس کی چارجز ہیں، لیکن ایگریکلچر انکم ایز سچ از ناٹ ٹیکسڈ. وہ صوبوں کا کام ہے، اس کے اوپر صوبے کام کر رہے ہیں. جیسے کمٹمنٹ پاکستان از میڈ ٹو IMF، اور اس کے اوپر صوبے کام کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں جلدی تمام صوبوں کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. دوسری چیز جو ریٹیل ہے، ریٹیل کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں ٹیکس دیں، کیونکہ جو پروڈکٹ ہم بیچ رہے ہیں اس پہ ٹیکس آلریڈی ہے. لیکن بھائی اس پہ ٹیکس ہے، آپ پہ تو نہیں ہے. اس کی انکم پہ ٹیکس ہے جو آپ کما رہے ہیں. اب انہوں نے شروع کیا تھا، میں ہمیشہ کیا کیا تھا کہ جی سال کا 1200 روپے. بالکل. اس کے اوپر شور مچ گیا جی 1200 روپے. بھائی 1200 روپے کیا ہے؟ 1200 تو ایک پان والا بھی دے سکتا ہے سال کا آرام سے. لیکن کیوں
اس لیے شاید وہ کہتے ہیں کہ جی ہم عادی نہیں ہے، عادی نہیں ہے اس چیز کے. دو چیزیں، ایک تو عادی نہیں ہے، دوسرا وہ ڈرتے ہیں کہ نیٹ میں آ گئے تو بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. آئی تھنک دی گورنمنٹ نیڈس ٹو ریئشور دیم کہ جی آپ بے شک ٹیکس نیٹ میں آ بھی گئے تو آپ کے ساتھ کوئی ہم کچھ آپ کو مسائل آپ کے لیے کریٹ کوئی نوٹس نہیں آئے گا، آپ کے لیے مسائل کریٹ نہیں کریں گے. آپ اسی طریقے سے گورنمنٹ کے پاس بہت ڈیٹا ہے، گورنمنٹ کے پاس یہ ڈیٹا ہے کہ جی آپ کا جو CNIC ہے دیٹ از آلموسٹ ناؤ یور NTN. میں بجلی کا بل کیا دے رہا ہوں، میرے گیس کا بل کیا ہے، میری ٹریول ہسٹری کیا ہے، میرے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں، وہ سب چیزیں موجود ہیں. سو یو نیڈ ٹو لک ایٹ دیٹ اینڈ سی واٹ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. دوسری چیز جو ہے وہ بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پرائیویٹائزیشن کی باتیں بہت کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت آپ جو گورنمنٹ کی ایسٹس ہیں جو لاس میں چل رہے ہیں ان کو اس پہ کنورٹ کریں. سر وہ بکے ہی نہیں دے رہے سر کوئی. آپ دیکھیں اب PI دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. جو بیڈر آیا تھا وہ بھی چلا گیا سر. وہ تو خیر بیڈر جو آیا تھا نا وہ تو ایک مسئلہ کچھ اور ہے، گوئنگ ٹو دیٹ. وہ جو بیڈر آیا تھا اس کے کیا ریزنس تھے آنے کے، دیٹس سیپریٹ اسٹوری. لیکن سیریس ایفرٹس نہیں ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک ایٹ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ایسی چیزیں جو جیسے مثال کے طور پہ بات ہو رہی ہے یوٹیلیٹی اسٹور کو پرائیویٹائز کر دو. بھائی کیوں کر دو؟ یوٹیلیٹی اسٹور تو جو ہے کتنے لوگ وہاں سے گروسری لیتے ہیں، عام آدمی کے لیے کتنا اہم ہے، وہ نعمت ہے سر. ٹھیک ہے، کتنا اہم ہے ایک عام آدمی کے لیے. مطلب آپ سوچیں، یو نیڈ ٹو پراپرلی تھنک کہ آپ کس چیز کو. بڑے اسٹور سے اگر آپ اپنا گروسری لیں تو 15,000 کی آئے گی، یوٹیلیٹی سے 10 کی آ جائے گی، 5,000 کا فرق. عوام کو فرق کس کو پڑا؟ کامن مین کو پڑا. بالکل ٹھیک ہے. میں نے تو گیا، میں لے آیا، لیکن جو کامن آدمی ہے اس کے دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو ہمیں بیسکلی یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے کریں. اس کے اوپر ہمیں پراپرلی سوچنا ہے کہ کیا چیز ہم پرائیویٹائز کریں، کس چیز کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت چلائیں، کس چیز کو ریٹین کریں. یوٹیلیٹی اسٹور آئی ڈونٹ تھنک از اے لاس میکنگ organization as such. So we need to look at it and see what can be done. The other thing is اور جو چیزیں کی جا سکتی ہیں ان کے اندر ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو ہمیں بہت مشکل ہے یہاں پہ. تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اس وقت مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بزنس کرنے میں آئے ہم کتنا اس کے لیے زندگی مشکل کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم آئے ہو پیسہ انویسٹ کر رہے ہو بہت شکریہ تمہارا. ہم کہتے ہیں کیوں آئے ہو تم یہاں. ایسی وہ چائنیز کمپنی کا ایک ابھی ایگزامپل آئی کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک وہ کہیں KP کے ایک اس میں اکنامک زون کے اندر وہ اس کا پلانٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی آج تک 8 یا 10 سال سے وہ چیخ رہا ہے کہ جی مجھے بجلی کی کنیکشن نہیں مل رہی اور جنریٹر پر چل رہا ہوں. کیوں؟ کتنے دن رہے گا سر؟ کیوں؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. وہ کہے گا السلام علیکم جی میں واپس جا رہا ہوں. If this is what we are going to do to investors تو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ ٹھیک. تو آپ کو آئی تھنک SIFC کا کانسیپٹ جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو شاید کچھ حد تک وہ پورا کرتا ہے. لیکن ایک جیسے ایک ہمارے پڑوسی تو نہیں میں کہوں گا، بنگلہ دیش مثال کے طور پہ جو ہے وہاں کا اس قسم کا ایگزامپل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ان کا انویسٹمنٹ بورڈ ہے وٹ ایور اٹ از، وہ کہتا ہے جی آپ آئے، آپ کو ہم نے ایک سائن کر دیا بندہ جو آپ کا اکاؤنٹ مینیجر ہے وٹ ایور ہی از. اس کا کام ہے بجلی آپ کو زمینیں نوٹ کرا کے دے، اس کا کام ہے آپ کو کنیکشن دلوا کے دے، ٹیکس میں رجسٹر کرائے، اس کا کام ہے کہ آپ کی کمپنی کی رجسٹریشن وغیرہ جیسے ہماری SCCP ہے ان کی بھی کوئی ہوگی وہاں کرائے. اس کا کام ہے کہ بجلی کے کنیکشن لے کے دے، گیس کے کنیکشن لے کے دے. اور آپ کی سر یہ BOI نہیں کرتا اگر کوئی انویسٹر آتا ہے تو؟ BOI بھی نہیں کرتا. SIFC نے اب یہ باتیں شروع کی ہے کرنی. آئی ڈونٹ نو ویدر SIFC کس حد تک اس کو کر سکے گا، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ہرڈل جو ہے نا ہماری بیوروکریسی ہے. اوکے. سو ہمیں بیوروکریسی کو جب تک اس کی مائنڈ سیٹ کو ریفارم نہیں کریں گے نا، بیوروکریسی کی مائنڈ سیٹ اسپیشلی پچھلے 7-8 سال میں یہ زیادہ ہو گئی کیونکہ ان کو خوف آ گیا یہ نیب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا. اوکے. اس کی وجہ سے ایک مسئلہ آ گیا. لیکن اب آلدو نیب لاز جو ہیں ان کو کافی حد تک امینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن وہ جو ان کے دماغ میں ایک فیئر ہے نا، دیٹ فیئر از، اور دوسرا لتھارجی ہے کہ جی ہم نے کچھ نہیں کرنا.
फन प्रोग्राम. कुछ ना करो is better than doing something. Okay. मैं ये समझता हूँ कि take a wrong decision that's better than taking no decision at all. Absolutely. Maybe that will become a learning experience for you tomorrow. आपने गलत फैसला किया, आप सीख लेंगे कि अच्छा कल मैं बेहतर फैसला कर सकता हूँ. हमें उसके बारे में देखने की जरूरत है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं. तो ये बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम ठीक क्या करें. सर, एज अ मार्केटिंग थॉट लीडर, पाकिस्तान को हम एज अ कंट्री कैसे ब्रांड करें कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और हम लोग इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अट्रैक्ट कर सकें? देखिए, ब्रांडिंग कर रहे हैं हम लोग या नहीं कर रहे सर पाकिस्तान? ये 2-3 चीजें जो एक चीज बनती है. ओके. नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान को हमने कभी एज अ ब्रांड मार्केटिंग नहीं की. क्यों सर? नियत का फुकदान है या इनकॉम्पिटेंसी का? मेरे ख्याल में नियत का शायद फुकदान नहीं है, कॉम्पिटेंसी में भी कॉम्पिटेंसी है या आई डोंट नो व्हाट. लेकिन मसला ये है कि हमने कभी नहीं किया. 60s में कुछ थोड़ी बहुत ही कोशिश अपेरेंटली हुई थी टूरिज्म वगैरह करने की. 70s में की भुट्टो साहब ने कोशिश की पाकिस्तान को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे करने की. और लेकिन मसला ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को क्या कहना चाहिए कि छोड़ दिया. तो इसलिए कि टूरिज्म होगा. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है पाकिस्तान का इमेज क्या है. 2 चीज़ें, आपको एक टूरिस्ट चाहिए, दूसरा आपको इन्वेस्टर चाहिए, तीसरा आपको चाहिए कोई ऐसी चीज़ जो आपसे अगर किसी ने एक्सपोर्ट करनी है तो क्यों आपको से कोई चीज़ खरीदनी है तो क्यों खरीदेगा. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाई. ठीक है. हाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ? तो उसको सामने रखते हुए सबसे पहले तो आपको अपना इमेज क्रिएट करना है कि जी दुनिया में आपका इमेज क्या है. इस वक्त बदकिस्मती से जो हमारा इमेज जाता है वो जाता है जी गन प्लॉटिंग, लॉन्ग बियर्डेड men with women wearing shuttlecock burqas, but that's not Pakistan. अगर वो है भी तो मे बी कोई 0.1% कहीं होगा बॉर्डरिंग अफगानिस्तान परहैप्स. लेकिन वैसे तो look at the urban city Pakistan, even look at rural Pakistan, look at rural Sindh, look at rural Punjab, how vibrant these or Balochistan and beautiful Gilgit Baltistan and Azad Kashmir, how beautiful and vibrant these societies are. लेकिन जो जाता है वो इसलिए जाता है कि मे बी इट सूट्स द वेस्टर्न मीडिया टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान as a country where this is what Pakistan is. No, I'm sorry, Pakistan is not like that. मैं हमेशा कहता हूँ कि there are two Pakistans. One Pakistan that you see from the eyes of the Western media, and the other Pakistan is that you need to experience. So unless you come to Pakistan, physically here, and experience Pakistan, experience the traditions of Pakistan, the culture of Pakistan, the food of Pakistan, the hospitality of Pakistan, the friendliness of Pakistan, the beauty of Pakistan, you cannot get the actual picture. Actually, you cannot see what Pakistan is. जब बाहर से कोई गोरा आता है जब वो चीजें पाकिस्तान की देखता है वो कहता है यार ये तो वो पाकिस्तान नहीं है जो मैंने टीवी में देख रहा था. ठीक है, वो आता है, वो जाता है आपके मॉल्स पे जाता है, वो एक नया उसको कल्चर नजर आता है, वो कहता है तो वही कल्चर है दुनिया भर में मॉल्स हैं. वो आपका वाइब्रेंट जो एक डाइनिंग सीन है उसको देखता है, वो कहता है जी बिल्कुल ये है, वो उसको नजर आता है कि क्या है. तो एक तो है कि जी पाकिस्तान को आप ने मार्केट करना है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन और एन एक्सपेरिमेंट as an experience rather than कि ये हमारे पास K2 है ये वो भी that is all going to fit in a package, an experience for experience. Okay, K2 है आपके पास नॉर्दर्न एरियाज में खूबसूरती है आपके पास. जब आप जाते हैं उधर जाएं, हुंजा जाएं, गिलगित जाएं, बल्तिस्तान जाएं, बलूचिस्तान मकरान कोस्टल हाईवे फुल ऑफ ब्यूटी, स्कर्दू जाएं, वो आपको लगता है फिर आ गए स्विट्जरलैंड में आ गए. बिल्कुल सही है. लुक एट द प्रिस्टीन लेक्स इन गिलगित बल्तिस्तान. अताबाद लेक ब्यूटीफुल पानी, सब्ज पानी. आपको दुनिया में मैंने कहीं नहीं सब्ज पानी देखा जो मैंने वहाँ देखा है. बिल्कुल सही. आपको आप आज़ाद कश्मीर के
में जाएं, आपको नजर आता है. आप इस्लामाबाद जाएं, इट्स इम्पोर्टेंट सिटी. वेरी नाइस, इट इज ब्यूटीफुल. इस्लामाबाद बाज़ मुझे लगता है कि शायद मैं वॉशिंगटन डीसी से गुजर रहा हूँ. It's as beautiful. The infrastructure, the beauty, the capital, greenery. as beautiful a capital as any capital in the world. लाहौर कल्चरल हब है पाकिस्तान का. वो कहते हैं कि लाहौर इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान. वहाँ पे हिस्ट्री है, वहाँ पे ट्रेडिशंस हैं. आप देखें कि क्या है. आपको मुग़ल आर्किटेक्चर भी नज़र आएगा, आपको प्री मुग़ल आर्किटेक्चर भी नज़र आएगा, आपको सिख आर्किटेक्चर भी नज़र आएगा. आप सिंध में आए, मोहनजोदड़ो, the oldest civilization in the one of the oldest civilizations in the world, the Indus Valley civilization, Mohenjo-daro. Come to, but the people need to go and see what Mohenjo-daro is all about. Go to the Rajanikot Fort and see what the beauty of that fort is. Unless you come and experience these, and then come and experience the food, the sheikh kebabs, the tikkas, the kadhais, the handis, biryanis, and the pulaus of this land. बाहर हम जाते हैं, बड़ा बड़ा लिखा होता है इंडियन रेस्टोरेंट. हम अंदर जाते हैं, वहाँ कहते हैं चिकन कढ़ाई, चिकन बाल्टी. बाल्टी इज अ पाकिस्तानी फूड. कितने लोग, या मटन कढ़ाई, कितने लोग हिंदुस्तान के अंदर जानते हैं कि मटन कढ़ाई क्या है, मटन बाल्टी क्या है. पेशावर से आए. ये तो हमारा कल्चर है. इट्स नॉट इंडिया कहना चाहिए. व्हाट टुडे इज पाकिस्तान, दैट्स व्हाट द फूड इज ऑल अबाउट. दुनिया में उसको कहा जाता है इंडियन फूड. इट इज नॉट इंडियन फूड. इंडियन फूड इज वेजिटेबल्स, दाल्स, dosas, idli, sambars. Yes, they are equally delicious. Yeah, but India, kadai is ours. India predominantly is not a meat eating country, society. Okay, we are a meat eating society. हमारे यहाँ कबाब हैं, टिक्के हैं, कढ़ाई है, हांडी है, बिरयानी है, पुलाव, मटन पुलाव भी है, मटन पाए हैं, ठीक है, निहारी है. दिस इज आवर फूड, आवर कल्चर. जब लोग यहाँ आते हैं, गोरा आता है यहाँ, वो मिर्चों से भरी हुई चीजें खाता है, वो पागल हो जाता है. आंसू निकल रहे होते हैं, but they enjoy the food. They love it. बाहर जाता है, वो उस किस्म का फूड तलाश करता है, तो पता चलता है इंडियन रेस्टोरेंट. इट इज even the Pakistanis who own those restaurants do not call it Pakistani restaurant, they call it Indian restaurant. Okay, that is our problem. Maybe हम शायद we feel ashamed. I नहीं ashamed नहीं, हम समझते हैं कि इंडिया बड़ी मार्केट को टारगेट टैप कर लेंगे. नहीं, वो ज्यादा बिकेगा. बिल्कुल सही. नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जितने भी पाकिस्तानी कोई रेस्टोरेंट्स हैं, इवन बांग्लादेशीज भी, वो भी इंडियन रेस्टोरेंट्स कहते हैं. भाई नहीं, तुम्हारा फूड डिफरेंट है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. तो फूड कल्चर, कल्चरल एक्सपीरियंस है, कल्चरल एक्सपीरियंस है. कराची के अंदर आप देखें, ये जो एक बस इन्होंने शुरू की है, जो पूरा आपको कराची, पुराने कराची की सैर कराती है जी. वो डब्ल्यू समथिंग, वो उस बस में एक्सपीरियंस करें लोग जाके कराची. बिल्कुल सही है. ठीक है. जो खूबसूरत बिल्डिंग्स कराची में हैं, हमें ज़रूरत है कि फ्रेयर हॉल, हमें पुरानी बिल्डिंग्स को हम प्रिजर्व करें. और आई थिंक उसके ऊपर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को देख करना चाहिए कि उन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके उनमें लाइट्स लगाएं और उनको रिस्टोर करें और उनको बनाएं, ताकि लोग जाके देखें. बंदर रोड पे इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं. बिल्कुल सही. चंडीगढ़ रोड पे पुरानी बिल्डिंग्स बहुत सारी हैं जो अब गिर रही हैं. मे बी वो जिनकी बिल्डिंग्स हैं उनको कहें भाई इनको गिराओ मत. हुकूमत सिंध ले रही है इनको, वो तो खैर हेरिटेज लिस्ट में है. हुकूमत सिंध उनको रिस्टोर करें. बिल्कुल ठीक है, वो देखेंगे क्या कर सकते. ओके सर, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जंग मीडिया ग्रुप, द लार्जेस्ट मीडिया ग्रुप इन पाकिस्तान, आपके मेजर माइलस्टोन्स क्या थे? जो 3 मेजर. When I joined Jang Group, when I was, I think 93 की बात है, मैं उस वक्त शायद 30 नहीं 93 में, हाँ कोई 32 का होऊंगा. तो मैं आया, मेरा ख्याल था 5 साल बहुत होंगे, मैं 5 साल के बाद कहीं और निकल जाऊंगा. It's been 30 years. माशाल्लाह. I still love my job. I still enjoy what I'm doing. Okay. तो वो अपना वो है. और मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अगर मैं माइलस्टोन कहूँ, अपना बड़ी बड़ी चीज़ कहूँ, वो ये है कि मैंने अखबार को, प्राइमरली मैंने अखबार से शुरू किया था. अखबार को एज ए ब्रांड लेना पहली बार शुरू करवाया. उससे पहले न्यूज़पेपर्स वर नॉट कंसिडर्ड ब्रांड्स. ओके. इस तरीके से टेलीविज़न
Jio, I think, is one of the biggest brand brands today in this country. सर challenges क्या आए थे जियो को ब्रांड बनाने में? इतने सारे चैनल्स हैं, पता नहीं क्या चैलेंजेस आए, लेकिन आपको याद होगा कि जब जियो पहले 3 साल के बाद जियो मोटरसाइकिल आ गई, बिल्कुल आ गए, जियो सफारी आ गई, जियो रियल एस्टेट आ गए, जियो चिप्स आ गए. सो दैट वाज द पावर ऑफ द जियो ब्रांड, जिसकी वजह से लोग इसको ऑप्ट कर रहे थे. लोग ऑप्ट कर रहे थे. इसी तरीके से अगर आप देखें, यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे टाली उसका नाम है दुकान का, ये करीबी है, वहाँ पे आप आपके दफ्तर के आसपास ही है, उधर जाएं आप तो उसके पास एक बनी होती है, एक ट्रे होती है, उसकी ट्रे जो भी होती है, हम सर्विंग ट्रे, और वो सर्विंग ट्रे जो है वो जंग का लोगो है. हमने नहीं उसको कहा ये बनाओ, हमने नहीं कहा ये बनाओ. That's the power of the brand. सर क्यूआर कोड भी इंट्रोड्यूस कराया जी हमने देखें 2-3 चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था. एक क्यूआर कोड हमने इंट्रोड्यूस कराया मीडिया में, ऑगमेंटेड रियलिटी पाकिस्तान में अखबार में पहली बार इंट्रोड्यूस कराई. आई एम प्राउड टू से कि इन तीनों क्यूआर कोड हमने इंट्रोड्यूस किए. ये सारी चीज़ें आपकी लीडरशिप में हुई? माशाल्लाह. मैंने कंट्रीब्यूट किया, मैं ये नहीं कहता कि कोई लीडरशिप वगैरह होती है, कंट्रीब्यूट किया, पूरी टीम ने काम किया. क्यूआर कोड हमने क्लासिफाइड में इंट्रोड्यूस किए. Okay. क्लासिफाइड जो है वो एक स्टैटिक प्रोडक्ट है, स्टार छपा हुआ है, उसके अंदर हमने कहा कि जी जो पोर्टल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पोर्टल्स में तस्वीरें हैं, ठीक. तो आपने कहा ये तस्वीरें तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हम उससे बेहतर ये है कि हम ये करें कि आप अपने घर की वीडियो बनाएं या अपनी गाड़ी की वीडियो बनाएं और आप भेज दें, हम उसका क्यूआर कोड बनाएंगे और लगा देंगे. एक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस दे दिया हमने, विजुअल एक्सपीरियंस दे दिया हमने कंज्यूमर को कि आप देख सकते हैं कि क्या है, आपकी गाड़ी है, आपने मुख्तलिफ जगहों से दिखाई है कि जी यार हाँ जी यहाँ थोड़ी सा यहाँ लगी हुई है थोड़ी सी, ये देखें बिल्कुल ठीक है, अंदर साफ है, इंजन बिल्कुल देख लें वगैरह वगैरह. जो एक्सपीरियंस आपने दे दिया. जब घर है तो आपने पूरा घर दिखा दिया कि जी देखें ये अपार्टमेंट है आपका, आपने दिखा दिया कि जी देखें ये अपार्टमेंट है, ये लिफ्ट है, ये जाती है, ये सीढ़ियाँ जाती हैं, ये इतने बेडरूम का, ये सब, या कुछ और फर्नीचर की शॉप है, आपने फर्नीचर दिखा दिया, इस किस्म की चीज़ें. तो वो हमने वो भी एक्सपीरियंस है. यू नो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली एक्सपीरियंसेस. ओके. व्हाट वी आर मार्केटिंग इज एक्सपीरियंसेस. ओके. ठीक है. जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के लिए भी एक्सपीरियंसेस को हमें मार्केट करने की जरूरत है, इस तरीके से ये भी एक्सपीरियंसेस हमने मार्केट किया. खबर जो थी जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए खबर दी, हमने कहा कि जी हेडलाइन है, आप इसको जो भी हमारा वो ऐप है उससे आपने उसको स्कैन किया, इट विल टेक यू स्ट्रेट टू दैट सेम न्यूज़ ऑन जियो न्यूज़. ओके, वेरी नाइस. वो आपने कनेक्ट कर दिया, एक ऑडियो विजुअल मीडियम को आपने कनेक्ट कर दिया एक स्टैटिक मीडियम के साथ. ओके. ये इस किस्म की चीज़ें हुई. और अपना आई थिंक the other thing I can say is that I'm really proud of was I was my first love, as I say, was the news. The English newspaper. Okay. Was my first love because that's the part of the group that I joined first. So I take pride in the fact that within 3 years within 2 years, in fact, of my joining, I was able to turn it into one of the two, in fact, at that time, the largest English newspaper, one of the two largest and most respectable English newspapers in the country. Okay. And I think phenomenal. I'm proud of that I did, under the leadership of Mr. Shakil Rahman, of course, because हम कहते हैं ना media visionary. Mr. Shakil Rahman is a visionary. Okay. He gives you the vision, and it is up to you to execute that vision. And if you understand what he wants and you successfully implement it, you're successful. Excellent. Sir, as a Secretary General of All Pakistan Newspaper Society, आजकल जो है प्रिंट मीडिया बहुत श्रिंक हो गया है. आजकल की जो जेन ज़ी है उनके हाथ में तो एक जो है गैजेट है, जिसे हम सेल फोन कहते हैं, और हर चीज़ जो है वो अखबार की वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं. तो स्टैटिक रीडरशिप को, चैलेंज को किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं एज अ सेक्रेटरी जनरल? लेकिन दो फैक्टर्स. एक तो मेरे ख्याल में हमें न्यूज़पेपर्स नीड टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन व्हिच दे आर ऑपरेटिंग टुडे. कुछ दिनों बाद ऐसा तो नहीं पूरा डिजिटल पे चला जाएगा सर? मैं ये नहीं समझता, बिकॉज आई डोंट थिंक टुडे we are living in a world which is not a single medium environment. Okay. We are living in a world which is a multimedia environment.
دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ جو میڈیا کا کنزیومر ہے نا وہ ہر چیز کنزیوم کرتا ہے. اوکے, اخبار بھی دیکھے گا, نیٹ بھی دیکھے گا. وہ ایک زمانے میں 100% اخبار کنزیوم کرتا تھا. بالکل صحیح ہے. تو اس کا جو بینڈ وڈتھ ہے, جب انٹرنیٹ نہیں آیا جو اس کی بینڈ وڈتھ ہے وہ 100% آکوپائڈ تھی وتھ ون پروڈکٹ, ون پلیٹ فارم وچ واز نیوز پیپر. اور جو ہے اس کا جو مارکیٹ ہے اس کی جو کہنا چاہیے وہ بیسکلی, یا جو دی موسٹ ایکسپینسو ریئل اسٹیٹ ان دا ورلڈ از 6 inches by 6 inches which is up here. اس کے اندر آپ نے شیئر اپنا لیں. تو وہ جو 24 جو میڈیا کا کنزیومر ہے اس کے پاس بھی 24 گھنٹے, جیسے ہمارے پاس 24 گھنٹے, اسے 24 گھنٹے میں میڈیا کنزیوم کرنا ہے. اخبار پڑھتا تھا, ساتھ میگزینس پڑھ لیتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ریڈیو آیا, تھوڑی جگہ ریڈیو نے لے لی. اچھا, میگزین جو تھا وہ آپ لائبریری ہفتے میں آتا تھا یا آیا مہینے میں آیا, وہ پڑھا رہتا اخباری جہاں تھا. آپ پورے مہینے, میں تو بات کر رہا ہوں 20s 30s کی, تو آپ نے اٹھایا, آپ نے پڑھا, مہینہ پڑھتے رہے, 10 دن پڑھتے رہے, آپ نے دیکھا اخبار ڈیلی آیا, آپ نے خبریں کنزیوم کی. اس کے بعد ریڈیو آیا, اس کو آپ نے دیکھ لیا. پھر ٹیلی ویژن آیا, ٹیلی ویژن نے اپنی جگہ لے لی. پھر ٹیلی ویژن کے بعد آیا اپنا کیبل, اس نے اپنی جگہ لے لی. پھر 24 آور نیوز چینل آنا شروع ہو گئے, انہوں نے اپنی جگہ لی. پھر آ گیا ڈیجیٹل میڈیا, اس نے جگہ لی. اب سوشل میڈیا نے اپنی جگہ لے لی, فیس بک آ گیا. تو وہ اس کی تو جو بینڈ وڈتھ ہے وہ 100 ہی ہے. واٹ از ہیپننگ ان دیٹ 100 از, اس 100 میں سے کتنا چنک آپ لے سکتے ہیں؟ واٹ از ہیپننگ از کہ میں جو تھا, میں 100% میری جو بینڈ وڈتھ تھی وہ دیٹ واز آکوپائڈ بائی پرنٹ. ٹوڈے اٹ از آکوپائڈ بائی پرنٹ, ٹیلی ویژن, سوشل, کیبل ٹیلی ویژن, انٹرٹینمنٹ ٹیلی ویژن, نیوز ٹیلی ویژن, ڈیجیٹل, ریڈیو, سوشل, اینڈ ناؤ اے آئی. پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وی ڈونٹ نو. اسکیری بھی ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے, ہمیں نہیں پتا فیوچر واٹ فیوچر ہولڈس فار اس. تو وہ بھی اپنی جگہ لے گا. سو بینڈ وڈتھ تو وہی ہے اس کی 100 کی. اب 100 میں سے اب میں اگر 20 ہو گیا ہوں تو مجھے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں 20 ہو گیا ہوں تو میں 20 ہی ہوں گا نا. میں 100 تو نہیں ہو سکتا. میں یا تو اس کو 200 کر لوں تو پھر میں 200 تو نہیں میں کر رہا. میرے پاس تو بینڈ وڈتھ تو وہی 100 کی ہے, اس میں سے ہی میں نے اپنی جگہ بنانی ہے. تو یہ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں صرف وہی ہوں گا تو آئی تھنک میں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوں. اوکے, میرے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے پاس سے میرا شیئر نکلتا جائے گا, کوئی اور لیتا رہے گا. آج سوشل ہے, کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سوشل میڈیا سے چیزیں نکال لے گا, بالکل نکال لے گا, آگے چلے گا. ٹھیک, سب وہ چلے گا. لیکن جو دوسری چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے کہ واٹ ڈز دا نیوز پیپر ریپرزینٹ. دا نیوز پیپر ریپرزینٹس اوتھینٹسٹی, اٹ ریپرزینٹس ٹروتھ, اٹ ریپرزینٹس کریڈیبلٹی. ابھی ایک امریکہ میں ایک سروے ہوا ٹرسٹ وردینس کے اوپر, تو اس میں انہوں نے پوچھا گیا لوگوں سے کہ جی کہ آپ کس کو نیوز کے لیے کس کو ٹرسٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آیا نیوز پیپر, پھر آیا نیوز ٹی وی چینلس, پھر آیا ویب سائٹس آف دی نیوز ٹی وی چینلس, پھر آیا ریڈیو, پھر آیا ورڈ آف ماؤتھ, سوشل میڈیا, پھر آیا سوشل میڈیا سب سے آخری رینک آفٹر ورڈ آف ماؤتھ. اوکے, ٹھیک ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ جتنی فیک نیوز سوشل میڈیا پہ, ڈس انفارمیشن سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلتی ہے, دنیا بھر میں پھیل رہی ہے, وہ کسی اور طریقے سے نہیں. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے, وہ ایگزیجریشن پر مبنی ہے. جین زی کو اٹریکٹ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کر رہے ہیں وہ جین زی کو اٹریکٹ, کیونکہ ایک دم وہ کوئی ایک چیز ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے اور ایک دم وہ تھرلنگ ہوتی ہے, تو کہتا چلیے میں پڑھ لوں. اچھا, وہ اینڈ ہم نے اس کے دماغ کو کنڈیشن کر دیا ہے کہ وہ جھوٹ کو بھی سچ سمجھنے لگ جاتا ہے. گوبلز نے کہا تھا جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے. یہی ہو رہا ہے سر, یہی پوری سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی میں نہیں دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے. آپ کا جو بچپن ہے پاکستان کے لیجنڈری لوگوں میں اور انٹلیکچوئلس کے درمیان گزرا, جیسے فیض احمد فیض, صادقین صاحب, منو بھائی, ان صاحب کے, تو ان سے آپ نے کیا کیا سیکھا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ میرے والد کی دوستی تھی ان لوگوں کے ساتھ. فیض صاحب, صادقین صاحب, منو بھائی, صوفی تبسم, منیر نیازی, محمد ادریس, سارے لیجنڈس تو آپ ایک ہی جمع ہو جائے. یہ سب ماشاءاللہ ہر روز ایک قسم کا ہر روز کا رشتہ تھا, ہر روز گھر پہ روزانہ گیدرنگ ہوئی. ناگی صاحب تقریباً روز کی گیدرنگ ہوتی تھی. جو آئی تھنک میں نے ان سے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں ہوں جو ان کے who had the opportunity to sit and learn at their feet. بہت بڑے لوگ تھے, ہم تو ان کے خاک پا بھی نہیں ہیں, لیکن بڑے لوگ تھے. کچھ خاص باتیں شیئر کرنا چاہیں گے سر ہماری پوڈ کاسٹ میں؟ دیکھیں, اپنا فیض صاحب کے بارے میں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میرے ساتھ فیض صاحب گئے نا ماسکو, وہ جب ماسکو جایا کرتے تھے, ماسکو گئے میرے خیال میں 73 یا 74 کی بات ہے. تو میں نے فیض صاحب کو کہا, میں نے کہا فیض صاحب آپ جا رہے ہیں تو میرے لیے آپ لینن کا اور مارکس کا بس لے کے آئیے گا. وہ مجسمہ جو کارل مارکس کا اور لینن کا میرے لیے لے کے آئے, وہ آج تک میرے دفتر میں پڑھے. بائی دا وے یو ہیو اے فینومینل آفس. بائی دا وے میں نے آج تک کریٹو آفس آج تک نہیں دیکھا. ویری کائنڈ آف یو, ویری کائنڈ آف یو. تو وہ فیض صاحب لے کے آئے. فیض صاحب جو تھے نا, وہ آپ کے ساتھ آپ کے لیول پہ بات کرتے تھے. اچھا, مجھے آج تک دوسری چیز جو انٹرسٹنگ, فیض صاحب سے میرے خیال میں پتہ نہیں, لیکن میں نے فیض صاحب سے ہی واز کائنڈ کہ میرا انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے کہنے پہ انہوں نے ایڈورٹائزنگ کاپی رائٹنگ بھی میرے لیے کی. میں پریسٹیج ایڈورٹائزنگ میں تھا, میں نے ان کو کہا, ایک صابن لاؤنچ ہو رہا تھا, میں نے کہا فیض صاحب, یہ مجھے کہا گیا کہ جی فیض صاحب سے کرواؤ. میں نے کہا فیض صاحب کراچی آئے ہوئے تھے, میں نے کہا فیض صاحب یہ تو آپ نے مجھے کر کے دینا. انہوں نے کہا چھوڑ دو بھائی میرے پاس, چھوڑ گیا ان کے پاس. اگلے دن میں گیا, انہوں نے کہا ہاں بھائی ہو گیا تمہارا کام, لے جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ ریلیشن تھا, ریلیشن شپ بھی تھا. اور میرے خیال میں خوش قسمت تھا کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ میری بات رکھی. یہ بات رکھنے والی بات تھی. وہ کہتے ہیں یار تمہیں کیا ہوا ہے, سمجھ جاؤ, مجھے نہیں کرنا, یہ میرا کام نہیں ہے. اٹس ٹو بگ. فیض میرے خیال میں اردو کے اگر ہم دیکھیں تو شاعری میں سمجھتا ہوں میر سے شروع ہوتی ہے, غالب سے ہوتی ہوئی اقبال کے ذریعے آ کے فیض پہ ختم ہوتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, چھوڑا باقی بھی ہے, لیکن فیض وہ فیض. اگر مجھے کہتا ہے کہ وہ لیگ ہی الگ تھی سر, وہ اگر مجھے کہتا ہے کہ بھائی تم مجھ سے کیا بات کر رہے ہو بھائی, یہ لے جاؤ, تو میں کیا کہہ سکتا تھا. لیکن شفقت سر, ہی واز کائنڈ. انہوں نے کہا کہ ان کی محبت تھی. صادقین صاحب کے ساتھ بھی میری پورٹریٹ بنائی ہوئی ہے صادقین صاحب نے. ایک دن میں نے وہ ہوتی تھی نا اس زمانے میں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اچھا آدمی, ہر ڈاؤن ٹو ارتھ ہمبل, نہیں ہر آدمی جس کا دل who has his heart in the right place, کبھی نہ کبھی اپنے وقت میں سوشلسٹ ضرور رہا ہوتا ہے. تو ہم وہ ماؤ کیپ پہنتے تھے, اس پہ ریڈ اسٹار بنا ہوتا تھا. تو ایک دن وہ شلوار قمیض میں وہ پہن کے پھرا, تو صادقین صاحب گھر پہ بیٹھے, انہوں نے کہا سامنے بیٹھ جاؤ میرے. میں نے کہا کیوں؟ میں نے تمہاری ماؤ کیپ کی پورٹریٹ بنانی ہے. تمہاری نہیں بنانی, ماؤ کیپ کی بنانی ہے. اوکے. تو انہوں نے پورٹریٹ بنائی میری, That's very kind of him. میرے والد کی بنائی, میرے بھائیوں کی بنائی, میری والدہ کی بنائی. میری والدہ کو وہ اپنی کہتے تم میری اکلوتی بہن ہو. تو ایکسلنٹ. تو ان کی جو آخری 2 اسکیچز ہیں وہ میرے پاس ہیں, جو انہوں نے OMI میں, میرے خیال میں 7 فروری کی بات ہے, شاید 9 کو ان کی ڈیتھ ہوئی. تو 2 دن میں وہ لاسٹ 2 اسکیچز ڈیٹڈ 7 فروری میرے پاس پڑے ہوئے. تو وہ تھی. مجھے یاد ہے اپنا اسی طریقے کا ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک دن رات کو ہمارے گھر, اکثر رات کو آپ ہمارے گھر رہا کرتے تھے, لاہور میں ہمارے گھر رہے, اسلام آباد میں ہم جاتے تھے تو اکثر رہ جاتے تھے. تو ایک دن رات کو مجھے بخار چڑھا ہوا تھا. دسمبر کی رات تھی, لاہور کے زمانے میں سردی ابھی تو جو پڑتی کچھ نہیں ہے اس زمانے کی سردی کے مقابلے میں. ہم GR میں رہتے تھے. تو میرے والد, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سرکاری ملازم تھے, کچھ کھڑکنے کی آواز آئی. میں اٹھا تو وہ اپنا صادقین صاحب کچھ ڈھونڈ رہے تھے. تو میں نے کہا کچھ پانی ان کو چاہیے تھا. میں نے کہا میں لا دیتا ہوں. انہوں نے کہا پانی. اچھا وہ جو تھا نا برآمدہ تھا, تو برآمدے سے رستہ جاتا تھا کچن میں, اور ٹھنڈک پانی لینے. تو وہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کوئی 1.5 گھنٹہ جو ہے نا مجھ سے بات کی اسٹالن اور ٹروٹسکی کی. اب میں پریشان ہو رہا ہوں کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے, سردی چڑھی ہوئی ہے, میرا برا حال ہو رہا ہے. بٹ اور ان کی میموری جو تھی نا, ایسی شاندار میموری تھی ان کے پاس. مجھے آج بھی وہ کتابیں ہیں, انہوں نے مجھے کتاب اسٹالن کی ایک بایوگرافی دی تھی مجھے. پھر آئزک جوشل ایک رائٹر تھا, اس کی ٹروٹسکی کی 3 پارٹس میں بایوگرافی ہے, وچ از وہ ہے پروفٹ آرمڈ, پروفٹ انارمڈ, پروفٹ آؤٹ کاسٹ. اس کی پوری وہ انہوں نے مجھے دی تھی. اچھا وہ مجھے کہتے تھے صفحہ نمبر کھولو. میں نے کھولا,
सेकंड पैरा उन्होंने बता दिया क्या लिखा हुआ है। जो उंगली से ना वो दुनिया का नक्शा बनाते थे या मुल्क का बनाते थे, बताते थे, एक एक चीज़ बिल्कुल सही बन जाती थी। सो खुदादाद चीज़ें होती हैं, सलाहियतें होती हैं लोगों में, उनमें थी। फोटोजेनिक मेमोरी थी, चीज़ें याद रहती थी, मेमोरी बहुत अच्छी थी। मुन्ना भाई का जो आखिरी कॉलम था वो जंग में छपा, सफावल पे छपा, उनकी डेथ के दूसरे दिन। और मुन्ना भाई वाज काइंड टू, जब उन्होंने लिखा था उसने लिखा कि मुझे शकील रहमान ने मुझे कहा कि मुन्ना भाई आप अपना एक कॉलम लिख जाएँ जो मैं, अगर खुदा न खास्ता आप कुछ हुआ तो हम छापेंगे। वो उसके अंदर ही वाज काइंड टू मेंशन मी, मेरा जिक्र आया उस कॉलम में। उनके और भी कॉलम गिरबान और उनका छपा करता था कॉलम, पहले इमरोज़ में, फिर जंग में छपता रहा, तो उसमें मेरे वालिद का मेरा जिक्र आ जाता था। बट बहुत दोस्ती थी मेरे वालिद से मुन्नू भाई की, और मेरे वालिद, मेरी वालदा और मुन्नू भाई तीनों की बर्थडे एक दिन होती थी। What a coincidence! तीनों एक दिन, मेरे वालिद और वालदा की भी बर्थडे एक दिन होती थी, 6 फरवरी, तो इकट्ठे सेलिब्रेट किया करते थे। तो आई थिंक आई वाज लकी इन दैट सेंस कि बड़े लोगों के कदमों में बैठ के कुछ सीखने का मौका मिला। माशाल्लाह। सर, एड एशिया और साउथ एशिया मीडिया समिट भी आपने करी, आपकी अटेनमेंट में थे, थोड़ा सा मुझे बताइएगा प्लीज। लेकिन साउथ एशिया मीडिया समिट जो मैंने की वो 2013 की बात है, और मैंने उसकी कंसेप्चुलाइजेशन से लेके उसके एग्जीक्यूशन तक पूरा आई आल्सो चेयर्ड दी कांग्रेस। वो एपीएनएस की प्लेटफॉर्म से हमने की थी, और उसके अंदर साउथ एशिया से मुख्तलिफ जो मीडिया थॉट लीडर्स थे उनको इनवाइट किया था। सर, कितने डेलीगेट्स आए थे? आई थिंक टोटली जो डेलीगेट्स थे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह मिलके कुछ 600 के करीब थे। ओके। 400, 450, 500 के करीब थे। लेकिन उसके अंदर जो स्पीकर्स थे, उसके अंदर मिसाल के तौर पर सुभाष चंद्रा थे, जो जी टीवी के ओनर थे, अब नहीं रहे, लेकिन ओनर ऑफ जी टीवी, उनका कीनोट एड्रेस था। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, रवि वो आए थे, रिवाल वो आए थे, इंडिया टुडे के चीफ एग्जीक्यूटिव आए थे, बांग्लादेश स्टार के चीफ एडिटर आए थे, श्रीलंका में। सर, कहाँ ऑर्गेनाइज करी थी? कराची? इस्लामाबाद। नेशन एक आई थिंक नेशन है शायद, श्रीलंका का अखबार, उसकी एडिटर रही थी। सब पूरा हमने, नेपाल से एक बुक पब्लिशर थे स्पीकर्स में, राजा परवेज अशरफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया था। कीनोट एड्रेस उनका था, उन्होंने किया। और मुझे आज तक याद है कि उसका जो डिनर था ना, कारा साहब ने डिनर दिया, वज़ीर इत्तलात थे, कारा साहब ने डिनर दिया, और वो फॉरेन स्पीकर्स और डेलीगेट्स के लिए दिया था। तो उसमें उन्होंने खुद लोगों को प्लेटें दी खाने के लिए। तो एक इंडियन जो चीफ एग्जीक्यूटिव था इंडिया टुडे का, वो कहने लगा कि भाई ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, हमें खुद सर्व कर रहा है, हमारा तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस किस्म की चीज़ सर्व करना तो बात हमें मिलता भी नहीं है। तो यू हैव सच अ डाउन टू अर्थ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। हमें वी फेल्ट प्राउड कि भाई हमारे वज़ीर इत्तलात के बारे में कहा जा रहा है। वो अपना, सो आई थिंक दैट वाज, उसमें मेरे, आई मस्ट एक्नॉलेज, हमारे मरहूम साथी थे, कुलीग थे, मेरे साथ सेक्रेटरी जनरल रहे एपीएनएस के, मसूद हामिद, डॉन के डायरेक्टर मार्केटिंग हुआ करते थे। At that time he was working with me as Secretary General of APNS, All Pakistan Newspaper Society। तो मेरे साथ उन्होंने मिलके इसके अंदर किया काम। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तनवीर साहब, उन्होंने किया इसके अंदर। we did a great job there। उसके बाद एड एशिया हमने की 2019 में। हुआ ये कि 2015 की बात है, गालिबन हम थे ताइवान में, एक ताइपे में एक एड एशिया थी कांग्रेस, तो वहाँ पे हमने कहा कि हम बिड करते हैं एड एशिया के लिए। एड एशिया हर 2 साल में होती है, किसी न किसी, एड एशिया का मतलब है एशियन एडवर्टाइजिंग कांग्रेस, और 1950 से हो रही है। हर 2 साल के बाद किसी ने बिड करनी होती है। जी, आपको बिड का आफा है जो ओन करता है एड एशिया ब्रांड को, एशियन फाउंडेशन एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, आप उनकी बिड करते हैं और वो आपको एवेल्यूएट करते हैं एंड देन दे डिसाइड। तो हमने शौकिया कर दी हमें, एंड वी वन द बिड। और फिर 2015 से लेकर 2019 तक का 4 साल का सफ़र था, जिसमें हमने ऑर्गेनाइज़ किया। इसको हमने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ किया। हमने जो स्पीकर्स बुलाए उसके अंदर रैंडी ज़करबर्ग थी, वेरी नाइस, मार्क ज़करबर्ग की बहन है, और ज़करबर्ग मीडिया ओन करती हैं, और फेसबुक की बीच में फेसबुक की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी रहीं। रिचर्ड क्वेस्ट थे,
the famous CNN host. सर मार्टिन सॉरेल से जो WPP के फाउंडर थे और फाउंडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और बाद में वो अब M6 मीडिया चलाते हैं. सो लोकल एंड फॉरेन स्पीकर्स थे. जापान से स्पीकर्स थे. एंड इट वाज अ लोग कहते हैं कि इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कांग्रेसेस दैट एशिया की. एक वो 1989 की बात करते हैं जो लाहौर में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने होस्ट की थी, ऑर्गेनाइज की थी. 2 बार की, एक 2019 में और एक उससे पहले 1989 में जावेद जब्बार साहब ने उसके चेयरपर्सन जावेद जब्बार साहब थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी. उसकी जो लोग तारीफ़ करते हैं, उसकी जो बातें करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी 3 एडिशंस जो थी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी. नंबर 1 वो बात करते हैं लाहौर की 89, फिर वो कहते हैं जयपुर 2003, और फिर कहते हैं 2019 लाहौर. वेरी नाइस, एक्सीलेंट. 3 या 4 कांग्रेसेस में से 2 कांग्रेसेस आपकी जो है मुझे तारीफ की जाए तो डिफीट बहुत बिल्कुल सही है. तो वो हुआ. वकार हैदरी साहब थे हमारे साथ, पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के चेयरमैन थे, उनके साथ मिल के हमने किया. अली मानवाला थे और शहजाद नवाज ने वो सारा उसको डिज़ाइन किया था, उसका लोगो, उसकी पूरी जो कलर थीम है, ब्रांडिंग थीम, टोटली he delivered that and I think he did a great job. Excellent. और हमने किया माशाल्लाह. और वो उस ज़माने में किया जब लोग शायद पाकिस्तान, हाँ उसमें इंडिया से हमारी ख्वाहिश थी कि डेलीगेट्स आएंगे, क्योंकि इंडिया में जो 2011 में हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान से 100 डेलीगेट्स गए थे. सही है. ये वो नहीं आ सके क्योंकि उनको इजाज़त नहीं मिली आने की. ओके. तो उनको एडवाइस किया गया कि जी आप पाकिस्तान ट्रैवल ना करें, अदरवाइज वी वर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100 डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया. ओके सर, लास्ट क्वेश्चन. मलेशिया से आए, इंडोनेशिया से आए, जापान से आए, कोरिया से डेलीगेट्स आए. तो ग्रेट शो. सर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस एज अ प्रोफेशनल, एज अ ह्यूमन बीइंग? 3 चीज़ें. जी सर. 2 चीज़ें एक्चुअली. मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. ओके. You cannot take an elevator to success. You need to take steps. तो एक तो जो है वो कंसिस्टेंसी चाहिए और परसिवरेंस चाहिए. आप ये नहीं कहते कि जी मैं आज आया दफ्तर में, मैंने ज्वाइन किया, मुझे ज़बरदस्त कमरा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये हो जाए, वो ऐसे नहीं होता. बिल्कुल सही है. आजकल की यंगर जनरेशन का ये प्रॉब्लम है. वो कहते हैं जैसे ही मैं दफ्तर में आया मुझे कमरा मिलेगा, मेरे पास लैपटॉप होगा, मेरे पास आईफोन होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, सब चीजें होगी. बिल्कुल. It doesn't happen that way. You have to work your way up to reaching that level. The perseverance and consistency. दूसरी चीज जो है वो है इंटेग्रिटी. ओके. इंटेग्रिटी 2 किस्म की होती है. एक होती है आपकी वर्क इंटेग्रिटी और दूसरी होती है आपकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी. दोनों में अगर जरा सा भी झोल आ जाए ना तो आप, मैं समझता हूँ किबला आउट. तो आपको इन दोनों चीज़ों में देखना है, क्योंकि हमारे मुल्क में आजकल अगेन मैं वही कहता हूँ, लोग समझते हैं कि शायद फाइनेंशियल इंटेग्रिटी कोई चीज़ ही नहीं है. क्या ज़रूरत है करने की? पैसा कमाओ, किस तरह कमा सकते हो? नहीं, सोर्स पैसा आ जाएगा जब आप आहिस्ता आहिस्ता कमाओगे ना तो खुद ब खुद आ जाएगा. सही है. इंटेग्रिटी से कमाओ, ऑनेस्टी से कमाओ. बिल्कुल सही है. और तीसरी चीज़ जो है इज़ हार्ड वर्क. ओके. अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आपने 11-12 बजे दफ्तर गया, 3 बजे आपने कहा मैंने घर चले जाना है, तो कुछ भी नहीं हो सकता. Media is not a 9 to 5 job. It is a 24-hour job. You have to be on your toes 24 hours a day. Because किसी ने आपका इंतजार नहीं करना कि खबर किस वक्त आ जाएगी. बिल्कुल सही है. किसी ने आपका इंतजार नहीं करना कि जी मैंने तो आपने कहा जी मैं तो चला गया हूँ 5 बजे घर, खबर आई है कल देखेंगे, या खबर आई है तो देखेंगे, या इश्तिहार आया है तो मैं 5 बजे घर चला गया, भाई मैंने इश्तिहार नहीं अखबार में लगाना या मैंने टीवी में नहीं चलाना, आपको भेजना था 5 बजे से पहले भेजें. इट डजंट वर्क दैट वे. ओके. यू नीड टू अंडरस्टैंड ये 3 चीज़ें, कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी एंड हार्ड वर्क. ओके. ये 3 चीज़ें होंगी तो आप सक्सेसफुल होंगे. और ये 3 चीज़ें जो है ये स्टेप्स हैं. देयर 3 स्टेप्स टू सक्सेस. ओके. देयर इज नो एलिवेटर, देयर 3 स्टेप्स टू सक्सेस. ओके. वो स्टेप्स पे आप चलेंगे तो आप सक्सेस पे पहुंचेंगे. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारी पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा. स्टे ट्यून फॉर द मोर एपिसोड्स.